نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پہ سکینہ۔ محترم سامعین و ناظرین اور پیاری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار برستی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں 24 گھنٹے برستی رہتی ہے، بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ بندے کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اسے قید و بند کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر شیطان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور ہم دیکھتے نہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا دسترخوان کیسا ہرا بھرا ہوتا ہے، پھل اور فروٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو جس حالت میں ہے، جس کی جیسی وسعت ہے، جس کی جیسی گنجائش ہے اور جو جیسی حیثیت رکھتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے دسترخوان ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ رزق کا بڑھنا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کے اوپر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب شعبان کی آخری تاریخ ہوتی اور رمضان المبارک آنے والا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور تمام صحابہ کرام کو نصیحت کرتے، انہیں ترغیب دلاتے، انہیں اچھے اعمال صالحہ کرنے پر ابھارتے، انہیں ترغیب دیتے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، رمضان آنے والا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرما کر کہا کہ صحابہ، یہ ایک مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جو عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، جو عظیم الشان مہینہ ہے، جو متبرک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نفل کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کہیں وہ رمضان المبارک کے اندر اگر نفل پڑھتا ہے تو اس سے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض اس رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر ایک فرض پڑھتا ہے تو صرف ایک فرض کے بدلے میں ایک فرض کا ثواب ملے گا، لیکن وہی اگر رمضان کے اندر پڑھتا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر پڑھتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنے فرضوں کا؟ 70 فرضوں کا برابر ثواب ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دین کے اندر روزے کو فرض کیا اور جس کے رات کے اندر تراویح کو سنت قرار دیا۔ میرے دوستو، اگر اس مبارک مہینے کی اگر ہم نے قدر نہ کی، اگر اس مبارک مہینے کی بھی ہم ناقدری کی اور ویسے ہی ہم نے زندگی گزارا جس طرح ہم اور دنوں میں گزارتا رہا، تو ہم سے زیادہ محروم القسمت اور بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جمعے کے دن خطبے کے لیے
جب آپ نے منبر کے ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، چونکہ آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، چنانچہ فرمایا اللہ کے رسول آمین 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 کیا مطلب؟ میرے دوستو، ان میں 3 بد دعاؤں پر آمین کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے جو 3 بد دعائیں دی اور اس پر میں نے آمین کہا، جن میں سے ایک یہ ہے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، قسمت کے اعتبار سے محروم ہو جائے، محروم القسمت ہو جائے، جس نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پایا اور اس کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کر سکا، یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بدقسمتی کی بات کیا ہوگی جو فرشتوں کا سردار سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا دے اور سید الانبیاء نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں۔ اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا سید الملائکہ کی بد دعا ہو اور سید الانبیاء کی جو ہے نا آمین ہو۔ میرے دوستو، اس لیے اس رمضان المبارک کی قدر کرے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی جو ہے نا کوشش کرے۔ آج ہم نے رمضان کو زبانی پر کہہ رکھا ہے، جب رمضان کا مہینہ چڑھتا ہے تو سب کہتے واہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، مبارک مہینہ آ گیا، ہر ایک کی زبان پہ یہی ہوتی ہے، لیکن عمل سے خالی ہوتی ہے، عمل سے خالی ہوتے، عمل میں کچھ نہیں۔ ہمارا زندگی میں جس طریقے سے پہلے جو اعمال تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اس کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم اور دنوں کے اندر جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، رمضان کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا صرف یہ میری ماں بہنوں، کیا صرف رمضان رمضان کہہ لینا یہ ہمارے لیے جو ہے نا کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گا؟ یہی کافی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی شخص بیمار ہے، طبیعت خراب ہے اور اس کے سامنے لایا جائے، مثال کے طور پر بخار لگا ہوا ہے، اس کے سامنے دوائیں لائی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اینٹی بائیوٹک، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ جو بخار کی دوا ہے، یہ جو ہے نا انرجی والی دوا ہے، یہ وٹامن ہے اور یہ دوا ہے، اور کھایا نہ جائے اور نہ کھلایا جائے، تو کیا صرف ان دواؤں کو نام لینے سے بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان بیماری کو ختم ہونے کے لیے دواؤں کو کھانا پڑے گا، تب جا کے بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ رمضان آ گیا، یہ کہنے سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، بلکہ ہمیں جو ہے نا عمل کرنا پڑے گا۔ زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے رمضان کی قدر کرنی ہوگی اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہوگی، تبھی جا کے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ تو ہم جس طریقے سے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ رمضان چلا جائے گا، جس طریقے سے دوا رکھا ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گا اس کا، لیکن ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا بخار ختم نہیں ہو سکتا ہے، ہماری بیماری ہمارے بدن سے نہیں جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان بھی چلا جائے گا، لیکن ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قدر نہ کرے، اس کی اس کے اندر عبادت نہ کرے۔ اس لیے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اس رمضان المبارک کی قدر کرے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کرے، تہجد پڑھے، چاشت پڑھے، اشراق پڑھے، کلام پاک کی تلاوت کرے۔ تلاوت قرآن اور رمضان کا بہت ہی بڑا ربط اور کنٹیکٹ ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے 24 گھنٹے سونے اور تھوڑا کھانے کے علاوہ اور فرائض نماز کے علاوہ 24 گھنٹے تلاوت کی کوئی گنتی ہی نہیں تھی، کوئی ٹائم ہی نہیں تھا، ہر وقت تلاوت۔ ہم تلاوت کریں، نماز فرائض کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نفلوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ ہمارے مسائل جو پریشانیاں آتی ہیں ہم لوگوں کو جا کے کہتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گرائے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے ان مسائل کو رکھے، رات کو 2-3 بجے اٹھے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو کو بہائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اگر اس مہینے کے اندر اگر کوئی کمپنی کوئی آفر دیتا ہے تو ہر کوئی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، ہم کتنے جو ہے نا یہ اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس سے زیادہ پاگل پنی کی بات اور کیا ہوگی۔ جس طریقے سے ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے کمائی کا،
اگر ایک بندہ اس کی کمائی، اس کا جو ہنر ہے، اس کا سیزن آیا اور نہیں کمایا، یوں ہی گزار دیا، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی اور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے تو اس بندے کو بیوقوف کہہ دیا، لیکن ہم جو یہ مبارک، یہ نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ہم اس کو یوں ہی گزار رہے، کیا ہم بیوقوف نہ ہوئے؟ اس لیے جو ہے نا اس مبارک مہینہ کی قدر کرے اور اس کو جو ہے نا رمضان کا ماحول بنائے، اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائے، بچوں کو روزہ رکھنے کو کہے، بچوں کو نماز کے لیے مسجدوں کے اندر بھیجے، خود مسجدوں کے اندر آئے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے، خود آئے، گھر کے اندر کی ماں بہنوں کو نماز پڑھنے کی جو ہے نا حکم دے، اور ماں بہنیں ہم آپ سے گزارش کرتے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ ماحول بنائیں، آپ گھروں کو جو ہے نا رمضان جیسا ماحول بنائیں۔ ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہمارے یہاں تو عید ہی نہیں ہے، بھائی عید نہیں ہے، ایک مہینہ تو عید ہی ہے، ماحول ہمیں بنانا ہے، ماحول ہمیں بنانا ہے، جب تک کہ جو ہے نا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس رمضان کی قدر کرے، نہ جانے آئندہ سال ہمارے سامنے یہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس لیے اس کی قدر کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے کام کو کاج کو کریں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا کمی کر دیں، مشغولیات کے اندر تھوڑی سی کمی کر دیں اور اس کے اندر زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ پھر زندگی تو کمانے کے لیے ہے ہی ہے، کام کرنے کے لیے تو ہے ہی ہے، ایک مہینے تو کم سے کم اللہ کے لیے دے دے۔ ہمارا بدن کے اندر دو بدن ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی بدن ہے۔ ہمارا جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، یہ ہماری جسمانی بدن ہے، اور ہماری روح جو ہے یہ ہماری روحانی بدن ہے، جس پہ ہم زندہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 11 مہینوں ہمارے بدن کے اوپر گوشت اور پوشت کے اوپر محنت کی، ایک مہینے روح کے اوپر محنت کر لے، زندگی سنور جائے گی، دل کا چین حاصل ہو جائے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، چین نہیں مل رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، دلی سکون نہیں حاصل ہے۔ کیوں نہیں حاصل؟ یہ حاصل ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو روح، جب تک کہ ہمارا روح کا علاج نہ ہوگا تب تک کہ ہمیں چین حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیں سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے، ہم جو ہے نا ہماری ذہنی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو یہ دل جو ہے، اس دل کا جو ہے نا سکون صرف اور صرف ہمارے ذکر کے اندر ہی مل سکتا ہے۔ ایک آدمی مشین کو بناتا ہے، وہی جان رہا ہوتا ہے کہ اس کو کون سا پارٹ پرزا کب خراب ہو سکتا ہے، کب اس کی سروسنگ نہیں ہوگی تو کب کیا کون سا پارٹ پرزا خراب ہوگا۔ اس طرح اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمیں سکون کہاں مل سکتا ہے۔ ہم سکون جو ہے روپیوں پیسوں میں تلاش کر رہے ہیں، ہم سکون محلات میں تلاش کر رہے ہیں، ہم سکون بنگلوں میں تلاش کر رہے ہیں، ہم سکون گاڑی گھوڑوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ سکون وہاں نہیں ہے، سکون اللہ کو یاد کرنے میں۔ اس لیے مبارک، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر اور اللہ والے جو اللہ کے بزرگ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو خوشیوں کی بہار، جب رمضان کا مہینہ چلتا ہے تو خوشیوں سے وہ پھولے نہ کھلتے ہیں اور خوشی کی لہریں ان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ ان کو جو ہے نا بڑا سے بڑا جو ہے نا انعام اور بڑی سے بڑی کامیابی پر وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی اس رمضان کے آنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بھی ان کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی جو ہے نا کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔